میں علی آج تمہارے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ مرہب کو مارا ہے میں نے، اگر بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لو، اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کے آنا کہ ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے، میں علی تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دیکھو آج میں مجاہد بن کے نہیں مبلغ بن کے آیا ہوں، آج میں تمہیں تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں کہ اب بھی مان جاؤ کہ مدینے والا رسول سچا ہے، اگر نہیں، اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں جنگ کرتا ہوں۔ انہوں نے مولا علی سے تھوڑا ہی وقت مانگا کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیا جائے، انہوں نے اس مہلت میں سوچنے کے بعد علی سے کہا کہ اے علی، جو ہو چکا اس کی ہم معافی چاہتے ہیں، آئندہ اس علاقے میں مسلمانوں کا قتل نہیں ہوگا، لیکن جو ہم نے قتل کر چکا، جو ہم خون بہا چکے، ہم اس کی معافی کے ساتھ اس کا جزیہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے جتنے، یہ تمہید میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں ابھی مقدمہ آپ کے سامنے بی بی کا پڑھوں گا، ہمارے جتنے سکنی مکانات جن میں ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری فدق میں جتنی بھی جگیر ہے، یہ ہم مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں۔ مولا نے ان سے ایک معاہدہ لکھوایا، انہوں نے ایک معاہدہ لکھا، اپنے دستخط کیے، مولا امیر نے اپنے دستخط کیے، علی وہ معاہدہ لے کے مدینے پہنچے، رسول کا کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد علی نے کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، معافی بھی مانگی ہے، جگیر بھی تمہیں لکھ کے دے دی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بڑے مختصر سے لمحات میں اس جگیر کا پس منظر پڑھا۔ اب اس مقدمے میں بحث کرتے ہوئے میرا پہلا سوال ہر غیرت مند مسلمان سے یہ ہے، اگر اس جگیر میں امت کا حق تھا، اگر اس جگیر میں امت کا حصہ تھا، 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، 11 ہجری میں رسول زہرم دنیا چھوڑی، اگر اس جگیر میں مسلمانوں کو کوئی حق تھا، 4 سال نبی نے دیا کیوں نہیں؟ اگر اس جگیر میں مسلمانوں کا حصہ تھا تو 4 سال مسلسل اس جگیر کی آمدن رسول کو ملتی رہی، رسول نے اس میں سے امت کو حق کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو یہ نبی وہ ہے کہ بحرین سے مال خراج آیا، اہل سنت کتابوں میں لکھا جب بحرین سے مال خراج آیا، صحابہ نے اونٹ مسجد نبی کے باہر کھڑے کیے، رسول سے کہا یا رسول اللہ بحرین سے مال خراج آیا، رسول نے کہا چراغ روشن کرو اور مجھے وہ فرشتے دو جس میں بیواؤں، مستحقین اور یتیموں کے نام ہیں۔ چراغ روشن کیا گیا، رسول نے صحابہ سے کہا وہ بوری اٹھا اس بیوہ کے گھر چھوڑ گیا، وہ بوری اٹھا اس غریب کے گھر چھوڑ گیا، وہ بوری اٹھا اس یتیم کے گھر چھوڑ گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی ہو چکی ہے، سنی کتاب میں لکھا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی ہو چکی، اگر آپ حکم فرمائیں صبح اذان کے بعد، نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے گا آپ جہاں چاہیں گے ہم پہنچا دیں گے۔ رسول نے کہا تم میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا ہے جو اس بات کی ضمانت دے کہ کل تک محمد زندہ رہے گا، کل تک محمد زندہ رہے گا؟ انہیں ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ ایک لقمہ کھاؤ تو اتنا بھی یقین نہ کرو یہ حلق سے نیچے اترے گا بھی نہیں اترے گا۔ رسول نے کہا تم میری ایک رات کی ضمانت نہیں دیتے، میں اتنے غریبوں کا حق اپنی گردن پہ رکھ کے کیسے سو سکتا ہوں؟ تم میری ایک رات کی ضمانت نہیں دیتے۔ اب میرا پہلا سوال ہے، جو نبی کسی غریب کا حق ایک رات نہیں رکھتا تھا، اس نے فدق 4 سال اپنے پاس کیسے؟ جس نے کسی غریب کا حق ایک رات نہیں رکھا، 4 سال مسلسل یہ جگیر رسول کے پاس ہے۔ توجہ ہے میری بات کی؟ رسول اس جگیر سے جو آمدن آتی رکھتے نہیں تھے، بیت المال میں مسلمانوں کو، غربا کو، یتیموں کو، مسافرین کو ان کے حصے بانٹ دیے جاتے۔ خدا نے فوراً قرآن کی آیت بھیجی، میرا حبیب اپنی ایک قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں تفسیر در منصور، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تینوں تفاسیر اہل سنت کی ہیں۔ جب یہ آیت آئی تینوں تفاسیر میں لکھا ہے کہ رسول نے فاطمہ کو بلایا اور یہ فدق فاطمہ کو لکھ کے دے دیا، اگر کوئی اور بیٹی ہوتی جگیر سے حصہ ملتا۔ یہ جگیر منتقل ہو گئی بی بی کے نام، توجہ ہے؟ بی بی کے نام جب یہ جگیر منتقل ہو گئی، شریف باپ کی شریف بیٹی نے، جیسے باپ تقسیم کرتے تھے
ویسے ہی میری مخدومہ نے اس مال کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ نبی کے جانے کے بعد جب حکومت پہ قبضہ ہوا، منبر علی کے پاس تھا، قبضہ حکومت پہ ہوا تھا، جب تخت پہ قبضہ ہوا اب یہ بیٹھ تو گئے، بیٹھ کے اب بادشاہ یا حاکم بننا اتنا آسان کام نہیں تھا، حکومت چلانا ایک اہم ذمہ داری تھی، صرف تخت پہ بیٹھنا ہی کام نہیں تھا، وہاں بیٹھ کے فوجیوں کی تنخواہیں، لشکروں کے خرچے، بیت المال میں خزانہ ہونا چاہیے، آپ نے جن کے وظائف مقرر کیے ہیں ان کو وظیفے ملنے چاہیے، یہ سارا کچھ کرنا اس دور کے حاکم کی ذمہ داری تھی۔ اب یہ بیٹھ تو گئے لیکن یہ سارا سسٹم چلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ سارا سسٹم ہم کیسے چلائیں گے، ہم یہ تنخواہیں کہاں سے دیں گے، ہم یہ وظائف کہاں سے دیں گے، دوسرے ملکوں سے سفیر آتے ہیں، ان کی رہائش کے بندوبست کرنے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں تبلیغ اسلام کے لیے اپنے وفد بھیجنے پڑتے ہیں، یہ سارا سلسلہ کہاں سے چلے گا۔ اب ذاتی لینڈ لارڈ تو تھے نہیں کہ گھر سے لا کے دین پہ خرچ کرتے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کریں کیا، مشورہ یہ طے پایا کہ پہلے یہ دیکھیں کہ رسول یہ خرچہ کہاں سے کرتے تھے، یہ سارے سلسلے رسول کہاں سے چلاتے تھے۔ تو قریب بیٹھنے والوں نے یہ مخبری کی کہ رسول کی ایک جگیر ہے خیبر میں، یہودیوں کی وہ جگیر تھی جو انہوں نے رسول کو دے دی تھی، وہاں سے 40 لاکھ دینار آتے ہیں، وہاں پر کھجوروں کے باغ بھی تھے، 7 باغات تھے وہاں کھجوروں کے، اور اس دور میں سب سے بڑا بزنس کھجوروں کے باغ کا ہوتا تھا، یعنی کہ یہ عرب میں ایسا کاروبار تھا جس کی ہاں نقصان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے فوراً اپنے عامل، اپنے سپاہی وہاں پہ بھیجے، وہاں پر بھیج کے انہوں نے بی بی کے عاملوں کو وہاں سے اٹھا دیا اور اس جگیر پہ قبضہ کر لیا۔ علامہ صاحب یہ مدینے خیبر میں تھے؟ جی خیبر میں، جو آج بھی وہ باغ کی، کیونکہ اب انہوں نے زیارت وہ بند کر دی ہے، اب وہاں جانے سعودی عرب کی گورنمنٹ نہیں دیتی، یہ مدینے سے آپ تھوڑا باہر نکلیں گے تو اس وقت 65 یا 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ جگیر ہے۔ اب جب بی بی کے عامل واپس آ گئے تو بی بی کے عاملوں نے واپس آ کے کہا کہ بی بی انہوں نے ہمیں وہاں سے اٹھا دیا، حکومت نے قبضہ کر لیا۔ اب یہ دیکھیں، اب میں پڑھنے لگا ہوں بی بی کا مقدمہ، صداد سے اجازت لے کے میں مخدومہ کا حق پڑھنے لگا ہوں۔ جب آ کے عاملوں نے اطلاع دی، جناب فضہ روایت کرتی ہیں کہ اس دن بی بی مکنا اوڑھ رہی تھی، چادر اوڑھ رہی تھی، اور اپنے منہ میں بی بی زبان سے آہستہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، ہوشیار ہو جا، اب تیرے مقابلے پہ بطول آ رہی ہے۔ اور میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک لفظ ادا کر رہا ہوں، میں نے کہا 2 سال کی محنت ہے اس مضمون پہ، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے۔ جس دن بی بی دربار میں گئی ہیں حق لینے کے لیے، اس دن بی بی کے 2 دروازے تھے مسجد میں، ایک وہ جو گھر کے اندر سے مسجد میں کھلتا تھا، جو رسول نے سارے صحابہ کے بند کروائے تھے لیکن علی کا بند نہیں کروایا تھا، یہ وہ دروازہ، ایک دروازہ وہ ہے جو مرکزی گیٹ ہے مسجد کا۔ جس دن بی بی دربار میں آئی ہیں اس دن بی بی حجرے والے دروازے سے نہیں آئیں، جبکہ ہمیشہ بی بی رسول کے دور میں بھی جب بھی مسجد میں آتی تھی تو حجرے والے دروازے سے آتی تھی۔ آج بی بی حجرے والے دروازے سے نہیں، آج مرکزی دروازے سے آئی۔ حجرے والے دروازے سے میری مخدومہ اس لیے نہیں آئی کہ اگر حجرے والے دروازے سے آتی، کل کو کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں زہرا کب دربار میں آئی اور کب دربار سے چلی گئی۔ اس دن بی بی آئی ہے مرکزی دروازے سے، پہنچ گئی رسول کی بیٹی دربار میں، حاکم بیٹھا تھا تخت میں۔ میرا پہلا سوال ہے ہر غیرت مند مسلمان سے، آج بھی شرعی عدالت میں چلے جاؤ، پاکستان کی سپریم کورٹ میں، شرعی عدالتوں میں جا کے آج بھی قوانین شرعیہ اٹھا کے دیکھو، آج بھی پاکستان کے قانون کے مطابق اگر فیصلہ کیا جائے زہرا پھر بھی جیت رہی ہے۔ آج پاکستان کے قوانین شرعیہ کے مطابق فیصلہ کیا جائے، میں سمجھا کے بات کروں گا، میں نے پہلے کہا تھا داد نہیں دینی، صرف سوچنا ہے اور توجہ فرمانی ہے۔ قوانین شرعی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمان مجاہدین کا خون اور پسینہ بہے اور وہ جگیر مسلمان لے لیں، اس جگیر میں ہوتے ہیں 5 حصے، 4 ہوتے ہیں ان مجاہدین کے جنہوں نے جنگ کی، 5واں ہوتا ہے رسول کا۔ لیکن اگر کسی جگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے نہ کسی کا خون بہاؤ،
نہ پسینہ، وہ صرف اسلام کو اسلام کے روب کی وجہ سے مل جائے، اسے کہتے ہیں مال فی، اس میں امت کا حق نہیں ہوتا، وہ صرف رسول کا حق ہوتا۔ اب اگر اس جگیر پہ کسی نے گھوڑا دوڑایا ہے پھر ہے اس میں امت کا حق۔ دوسرا سوال، آج بھی پاکستان کی عدالتیں اس بات کی تائید فرمائیں گی، سب سے بڑا بدنما دھبا جو آج تک اسلام کے چہرے پہ ہے، جسے کوئی بھی مورخ نہیں مٹا سکا، کتنا بڑا ظلم ہوا تاریخ اسلام پہ، جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا۔ جو اس مقدمے میں فریق تھا وہی جج تھا۔ شریعت محمد کے مطابق حاکم وہ مقدمہ سننے کا اہل ہی نہیں تھا۔ شریعت کے مطابق یہ مقدمہ جانا تھا قاضی کے پاس، اس مقدمے کو قاضی نے سننا تھا۔ شریعت میں حاکم کے ساتھ ایک قاضی مقرر ہوتا ہے، اگر آپ سٹیٹ کے خلاف آئیں گے، اگر آپ حکومت کے خلاف آئیں گے، وہ مقدمہ حکومت نہیں، اسلام کہتا ہے کہ وہ مقدمہ قاضی سنے گا، قاضی کا چناؤ ہے۔ توجہ ہے میری بات کی جانب؟ اس لیے اسلام میں ہے قاضی کا چناؤ، اور آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں یہ نظام موجود ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا افتخار چودھری کے بیٹے کو عدالت میں لایا گیا، اس نے بینچ چھوڑ دیا، اس نے کہا کیونکہ میرا بیٹا مجرم ہے لہٰذا میں یہ مقدمہ سنوں گا نہ، میں سن سکتا ہوں۔ تاریخ اسلام میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا، جس کے خلاف بھی مقدمہ لے کے آئی تھی وہی منصف تھا۔ یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک بدنما دبا۔ آ گئی بی بی آگے دربار میں کھڑی ہوئی، مصائب نہیں، فضائل سننا مخدومہ کا، جنگ جیت کے آئی ہے رسول کی بیٹی، چادر کی دھار سے دشمن کو قتل کر کے آئی۔ بی بی دربار میں پہنچی، بی بی نے دربار میں پہنچ کے سب سے پہلا سوال حاکم سے کیا۔ بی بی نے دربار میں پہنچ گئی، حاکم سے کہا کہ تو نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ یہ مکالمہ ہے، میں نے پہلے کہا میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ہوں، میں اپنے ایک ایک حرف کو ثابت کروں گا۔ بی بی نے کہا تو نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ حاکم نے فوراً بی بی کو جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک حدیث تھی، جس حدیث کو نص بنا کے ہم نے اس جگیر پہ قبضہ کیا۔ بی بی نے کہا تیرے پاس کیا حدیث تھی؟ اس نے کہا تیرے بابے کی حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء لا نورث ولا نورث، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ یہ انبیاء جو ہوتے ہیں نہ یہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ یہ کسی کو وارث بنا کے جاتے ہیں۔ اس نے منبر سے حدیث پڑھی، بولی رسول کی بیٹی، اب امتی چپ رہنا، سید میرے ساتھ بولنا۔ جب اس نے اس حدیث کو پڑھ کے مقدمے کی سماعت شروع کی، بی بی نے خود اپنے مقدمے کی وکالت کی اور رسول کی بیٹی نے اپنے مقدمے پہلی دلیل دی۔ بی بی نے کہا تو نے کیا کہا ہے؟ میرے بابے کی حدیث ہے، ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ رک کسی جگہ پہ، پہلے مجھے یہ بتا تجھے میرے بابے نے وارث بنایا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو جو وارث بنا ہے کیا تجھے میرے بابے نے بنایا ہے؟ اگر تجھے میرے بابے نے نامزد کیا ہے تو پھر تو خود ہی اپنی نس سے مکر گیا۔ تو نے ابھی کہا ہے کہ وہ کسی کو وارث نہیں بناتے۔ تیرا نامزد ہونا غلط۔ حاکم چپ ہوا۔ حاکم نے کہا مخدومہ بنت رسول، تو اپنے مقدمے میں بحث کر، دربار میں اکیلی وکیل۔ مخدومہ نے کہا میں اپنے مقدمے میں بحث کرتی ہوں۔ اس نے کہا تیرے پاس ثبوت؟ بی بی نے کہا میرے پاس ثبوت ہے، ثبوت پیش کیا جائے۔ بی بی نے عدالت میں وہی معاہدہ جو یہودیوں نے لکھا تھا، جس میں مولا علی کی بطور گواہ اور رسول کی مہر تھی، اور نیچے لکھا تھا رسول نے کہ یہ جگیر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیتا ہوں۔ بی بی نے وہ تحریر دربار میں پیش کی۔ انہوں نے تحریر پڑھتے ہی دوسرا سوال سماعت مقدمے کی کرتے حاکم نے کہا کہ اس تحریر پہ کوئی گواہ۔ لو پھر پھنس گیا حاکم، دوسری بڑی غلطی کر گیا حاکم۔ قانون قرآن کے مطابق معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ میں محنت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کے مطابق
معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں۔ میں قرآن سے نص دیتا ہوں، مریم کی قوم نے مریم سے پوچھا بچہ کہاں سے آیا؟ 3 دن کا عیسیٰ بول پڑا۔ قرآن کہتا انی عبداللہ اتانی کتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ قوم نے عیسیٰ سے گواہ نہیں مانگا، معصوم ہے۔ میں ایک حوالہ دوسرا دیتا ہوں، کتاب کا نام حیات الحیوان، لکھی آقا دمیری نے، چھپی جامع الازہر مصر سے۔ مدینے میں ایک شخص جس کا نام اسود تھا، یہ گھوڑا بیچنے کے لیے آ گیا، عربی تھا یہ گھوڑا بیچنے کے لیے آ گیا۔ عرب میں گھوڑا ہر انسان کی کمزوری بھی تھی، مجبوری بھی تھی، کیونکہ وہ جانور پالتے تھے، گھوڑے پہ سواری کرتے تھے۔ یہ مسجد نبی والے بازار میں توجہ ہے، گھوڑا کھیلے کھڑا۔ رسالت امام مسجد سے باہر نکلے، رسالت امام نے گھوڑے کو دیکھا، رکے، اسود یہ گھوڑا بیچے گا؟ بیچوں گا۔ دلیل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول نے کہا یہ گھوڑا بیچے گا؟ اس نے کہا جی بیچوں گا۔ رسول نے کہا کیا لے گا؟ اس نے دینار بتائے۔ رسول نے اس کے ساتھ سودا طے کیا۔ طے کرنے کے بعد رسول نے کہا کہ میرے پاس اس وقت دینار نہیں، دینار پڑے ہیں میرے حجرے میں، سودا تیرا میرا طے پا گیا، وہ تو دینار حجرے میں پڑے وہ تیری ملکیت، اور یہ جو تیرے ہاتھ میں گھوڑا ہے یہ میری ملکیت۔ رسول کو گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ حل کرنے لگے ہیں رسول حجرے میں دینار لینے کے لیے گئے، یا چند صحابہ وہاں سے گزرے، انہوں نے وہاں پہ کھڑے اسود کو دیکھا، بھئی گھوڑا بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی آیا تو بیچنے تب بک گیا۔ انہوں نے گزرتے گزرتے سرسری پوچھا کس نے خریدا؟ اس نے کہا تمہارے نبی نے۔ نبی کا نام آنا تھا، بندے واپس آ گئے کہ ضرور اس گھوڑے میں کوئی صفت ہے، اگر اس میں کوئی عیب ہوتا محمد کبھی نہ خریدتا، اس میں کوئی صفت ہے۔ انہوں نے آگے کہا یہ گھوڑا تو ہمیں نہیں بیچ سکتا؟ اس کا نا سودا طے پا گیا، وہ دینار لینے گئے۔ اب وہ عربی کیونکہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، انہوں نے فوراً کہا اگر ہم اس قیمت سے زیادہ دیں کیا تو ہمیں دے گا؟ اب اس نے کون سا کلمہ پڑھا تھا، اسے کون سے تجارت کے قوانین کا پتہ تھا؟ اس نے کہا مجھے تو پیسے سے غرض ہے، اسے پیسے لے گئے، گھوڑا ان کے حوالے کیا، یہ گھوڑا لے کے چلے گئے۔ وہ شخص دینار گن رہا تھا، یا رسول آ گئے۔ رسول نے کہا اسود میری امانت۔ اس نے کہا کون سی امانت؟ اس نے کہا وہ گھوڑا جو میں نے خریدا۔ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ یعنی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خریدا۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ میں نے کہا تھا نا معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا گواہ ہے۔ رسول چپ کھڑے۔ رسول کہا اسود دیکھ میں نے تجھ سے وہ خریدا، میرا تیرے ساتھ دینار طے پائے۔ اس نے کہا نا گواہ ہے تو لا۔ ابھی رسول چپ تھے، یا مسجد سے ایک شخص باہر نکلا، رنگ اس کا کالا تھا، اندر سے بڑا پاک تھا۔ یہاں اس کے ولایت علی کا نور تھا۔ آکے بلال نبی کے قدموں پہ، سردار آپ کیوں بازار میں رکے ہیں؟ بلال میں گزر رہا تھا، میں نے اس کے ساتھ اس سواری کا سودا کیا، میں دینار لینے گیا، اسے کسی اور کے ہاتھ بھیج دی۔ جب اتنا جملہ کہا بلال نے کہا کیوں تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا تیرے نبی کے پاس گواہ کوئی نہیں، کوئی گواہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے ساتھ سودا کیا۔ بلال نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ اب بھلوال والو داد نہ دینا، دعا دینا تو تمہارا حق بنتا ہے۔ جب بلال نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا میرے نبی نے خریدا ہے، اسود نے دیکھ کے کہا عبداللہ کا بیٹا میں نے تیرے کلمہ نہیں پڑھا، تیری عدالت کے میں نے قصے سنے ہیں، تیری صداقت کے میں نے منظر سنے ہیں، مجھے پتا ہے تو بات سچی کرتا ہے، فیصلہ حق پہ کرتا ہے۔ مجھے بول کے بتا جب تیرا اور میرا سودا ہو رہا تھا یہ تیرا حبشی غلام تو تھا ہی نہیں، اس نے گواہی کیسے دے دی؟ رسول نے اپنا چہرہ بلال کی طرف کہا بلال یہ بات تو سچ ہے، جب میرا اس کے ساتھ سودا ہوا تو تھا ہی نہیں، تو نے کیسے گواہی دی؟ بلال نے دونوں ہاتھ نبی کے قدموں پہ رکھے کہا تو نے کہا اللہ ہے میں نے دیکھا، تو نے کہا اللہ ہے میں نے دیکھا، تو نے کہا جنت ہے میں نے دیکھی، تیرے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا، یہ بھی تو نے کہا ہے کہ گھوڑا خریدا ہے۔